سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا، جس میں ہم جانیں گے کہ ہدایت کے وہ 3 راستے کون سے ہیں۔ تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے مکمل توجہ کے ساتھ اللہ رب العزت جل جلالہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سماعت فرمائیں، اس لیے کہ جو باتیں آج آپ کی سماعتوں کے حوالے میں کرنا چاہوں گا، شاید کہ ان باتوں کے ذریعے آپ اپنی زندگی کو اس راستے پر ڈال سکیں جس راستے پر ڈالنے کے بعد دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا دور وہ دور ہے جس میں انسان صرف خطبہ کی آواز سننے ہی کے لیے تیار نہیں اور نہ واعظ کی نصیحت سننے کے لیے تیار ہے، بلکہ نہ ماں باپ کی نصیحت سننے کو تیار ہے، نہ کسی کی نصیحت کو سننے کے لیے تیار ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے، کسی کی آواز سنے یا نہ سنے، ضمیر کی آواز بھی سننے کو تیار نہیں۔ جس قوم کا ضمیر مردہ ہو جائے وہ قوم زمین پر عزت و وقار کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ آئیے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تھوڑی دیر کے اندر، اس لیے کہ اس کے بعد ہماری جماعت کی عظیم خطیب، عظیم مفکر، عظیم داعی انشاءاللہ تشریف لائیں گے، جن کے خطاب نایاب سے ہم انشاءاللہ العظیم بہت کچھ قرآن مقدس کے فیضان کو حاصل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ہم نماز کے اندر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اگر ہم یہ کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم ہدایت کی دعا مانگتے ہیں۔ ہدایت اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو ہدایت کے معنی ہوتا ہے راستہ دکھانا، چلنا، بتانا، اور ہدایت کی دوسری قسم ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کسی کو اس راستے پر چلنے کی توفیق کا مل جانا۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ العظیم اگر تھوڑی دیر مکمل توجہ اور انہماک کے ساتھ آپ نے گفتگو سماعت کرنے کی زحمت کی، جیسا کہ ابھی بھی کر رہے ہیں، تو ایک نئی فکر لے کر، ایک نئی سوچ لے کر آج آپ یہاں سے انشاءاللہ اٹھیں گے۔ جب آپ سمجھ بیٹھے کہ راستہ چلنا اور راستے پر چلنے کی توفیق دینا، اس کا نام ہے ہدایت۔ کون سے راستے پر؟ سیدھے راستے پر۔ اسی لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ تو اگر ہم نے چلنا ہے تو پتہ چلا سیدھا بھی راستہ ہے اور ٹیڑھا بھی راستہ ہے۔ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، تو پتہ چلا کوئی ٹیڑھا راستہ بھی ہے جس سے ہم بچنا چاہتے ہیں۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے وہ بھی ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پوچھا، تو اللہ نے فرمایا کہ اس طرح دعا کرو
صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ اب آئیے سمجھیں، بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں سیدھے راستے پر چلوں، میں جنگل و بیابان میں رہتا ہوں، مجھے کوئی سیدھا راستہ دکھانے والا نہیں، میں ایسی جگہ پر رہتا ہوں جہاں کوئی نہ مسجد ہے، نہ کوئی راستہ دکھانے والا ہے، نہ کوئی قرآن کی تعلیم مجھ تک پہنچانے والا ہے، میں تو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہوں، اس لیے کہ مجھے کوئی سیدھا راستہ دکھانے والا ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہا، اس لیے میں اپنی منمانی زندگی گزارتا ہوں۔ یہ ایک انسان کا بڑا آبجیکشن اور بڑا سوال ہو سکتا ہے۔ تو یاد رکھیں، ہدایت کے لیے، سیدھے راستے پر چلنے کے لیے اللہ عز و جل نے 3 چیزوں کا ذکر قرآن مقدس میں فرمایا ہے۔ ہدایت کی 3 قسمیں بیان فرمائی گئیں، یعنی 2 قسمیں تو آپ سماعت فرما چکے۔ اب ہدایت کے راستے پر چلنے کے لیے، سیدھے راستے پر چلنے کے لیے اللہ نے 3 ذریعے رکھے، ان ذریعوں کے ذریعے ہم سیدھے راستے پر چل سکتے ہیں۔ اس میں سے پہلا راستہ ہے فطرت اور فہم، سمجھنا۔ اللہ نے انسان کے وجود کے اندر ہی یہ سمجھ رکھ دی ہے کہ وہ سیدھا راستہ اور غلط راستہ، دونوں راستے کے حوالے سے اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ وہ خود اس کے ذریعے محسوس کر سکے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے۔ اب اس کو میں مثال کے ذریعے سمجھاؤں، قرآن کی آیتیں بھی پیش کروں گا، مثال کے ذریعے سمجھاؤں۔ آپ دیکھیں، انسان برائی کو برائی جانتا ہے، اسی لیے جب برائی کرتا ہے تو چھپ کر کرتا ہے۔ انسان برائی کو برائی جانتا ہے، اس لیے ہمیشہ چاہتا ہے کہ اس کی برائی کا پتہ کسی کو نہ چلے، اور انسان نیکی کو نیکی اور ثواب کا کام جانتا ہے، اس لیے ہمیشہ چاہتا ہے کہ اس کی نیکی کا پتہ لوگوں کو چل جائے۔ گناہ چھپ کر کرتا ہے اور اس کا گناہ چھپا رہے، اس کی فکر اسے رہتی ہے، اور نیکی کے حوالے سے انسان کی فکر رہتی ہے کہ نیکی کا پتہ لوگوں کو چلے، اس لیے کبھی لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تو خود ہی بتاتا ہے، میں ابھی آتے آتے یہاں پر 2000 روپیہ فقیروں کو کھانا کھلا کر کے آ رہا ہوں، کوئی پوچھا نہیں لیکن بتا دیا اس نے۔ اللہ کے فضل سے کل تہجد کے ٹائم میری آنکھ کھلی تھی، میں نے تہجد کی نماز ادا کر لی، کوئی پوچھا نہیں، لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ کل رات کو میں عیاشی کے اڈے پر گیا تھا۔ اگر گیا ہے تو یہ کوئی نہیں بتائے گا، اس لیے کہ اندر سے ضمیر کہتا ہے کہ تو نے رات کو جو کام کیا تھا وہ اچھا نہیں تھا، برائی کے اڈے پر جانے والا، اس لیے چھپا، اور ضمیر ہی اندر سے کہتا ہے تو نے رات کو تہجد کی نماز ادا کی، یہ اچھا کام کیا، اس کا پتہ اگر لوگوں کو چلے گا تو تیری عزت بڑھے گی، کم نہیں۔ یہ فطرت ہے۔ اور تھوڑا سا قریب قرآن کی روشنی میں آپ کو سمجھانے کی سعادت حاصل کروں تو آپ سمجھ جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یہاں بھی ہدایت کا لفظ آیا، اور ہم نے 2 ابری ہوئی چیزوں کی طرف اس کی رہنمائی فرمائی۔ توجہ چاہوں گا، 2 ابری ہوئی چیز، مفسرین
مدارک کے اندر ہے، اس سے مراد دو چیزیں لی گئیں۔ ایک تو یہ کہ ماں کا جو پستان ہوتا ہے، جو چھاتی ہوتی ہے جس سے دودھ نکلتا ہے، پیدا ہونے والے بچے کو نہیں معلوم کہ میری غذا کہاں ہے، لیکن جیسے ہی ماں اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے، بچہ دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ بچے کو بولا نہیں جاتا کہ میرے بیٹے تو میرا دودھ پی لے۔ یہ کون ہے جو اس بچے کی طبیعت کو اس طرف مائل کرتا ہے؟ یہ میرا پروردگار، یہ میرا مالک ہے۔ کس نے راستہ دکھایا؟ خدا نے راستہ دکھایا۔ کس نے ہدایت عطا فرمائی؟ اللہ نے عطا فرمائی۔ بچے کو بولو، نہ سنے، نہ سمجھے، نہ کچھ کرے۔ اے اللہ تیری عظمتوں پر قربان کہ تو ہدایت دینے پر آتا ہے تو دودھ پیتے بچے کو بھی ہدایت عطا فرما دیتا۔ اسے سمجھو تھوڑا سا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے مفسرین کا ایک دوسرا قول بھی موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے بندے کو خیر کا راستہ بھی بتایا اور شر کا راستہ بھی، بھلائی کا بھی اور برائی کا بھی۔ اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان جب کبھی بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو ایک فرحت محسوس ہوتی ہے، اور جب انسان کبھی گناہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں ایک خوف اور ڈر سا محسوس ہوتا ہے۔ مسجد میں جاتے ہوئے کوئی ڈرے گا نہیں، قرآن پڑھتے ہوئے کوئی ڈرے گا نہیں، تسبیح و تحلیل میں کوئی ڈرے گا نہیں، غریبوں اور فقیروں کی مدد کرنے میں کوئی ڈرے گا نہیں، لیکن جب جھوٹ بولنا ہوگا تو اندر ڈر سا محسوس ہوگا، پکڑا گیا تو کیا ہوگا۔ کون ہے جس نے خیر و شر کی یہ توفیق اور ہدایت عطا فرمائی؟ یہ مولا ہے، یہ اللہ عز و جل ہے، یہ پالنہار حقیقی ہے۔ تو ایک تو ہدایت کا ذریعہ ہوا فہم و فطرت، انسان کی سوچ اور اس کے وجدان کے اندر، اس کی فطرت کے اندر اللہ عز و جل نے یہ بات ڈال دی ہے اور یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا اسی ہدایت کے حوالے سے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ عز و جل نے ان پر الہام کیا، یعنی ان کے دل میں بات ڈال دی کہ یہ گناہ ہے اور یہ پرہیزگاری ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بات ڈالی ہوئی ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ یہ فطرت والی جتنی بھی بات ہے، اس کے لیے کوئی مذہب کا معاملہ نہیں ہے، ہر انسان کی یہ پوزیشن ہے۔ اس لیے سارے مذاہب کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جھوٹ بولنے کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا، جھوٹ بولنے کو کوئی جھوٹ بولنے کی تعریف نہیں کرتا، اسی طریقے سے بدکاری کی کوئی تعریف نہیں کرتا۔ تو جو ایسی چیزیں ہیں جن کو شر کہا جائے تو یہ شر اور خیر، ان دونوں چیزوں کو اللہ عز و جل نے ہمارے دل میں ڈال دیا ہے کہ یہ شر ہے اور یہ خیر ہے۔ اب میں آپ سے اسی پر تھوڑی سی گفتگو آگے بڑھاتا ہوا چلوں۔ کبھی آپ پیچھے چلے جائیے اپنی زندگی کے، بہت سارے بچے ہیں، چلیے ان کا کوئی مسئلہ نہیں، بہت سارے شادی شدہ ہیں، بہت سارے نوجوان ہیں، زندگی میں کوئی ایسا شخص نہیں جس سے شاید کہ گناہ نہ ہوا ہو۔ گناہ کے دروازے پہ دستک بھی اور گناہ کی طرف طبیعت کا مائل ہونا بھی موجودہ دور کے اندر انسان کی یہ کیفیت بن چکی ہے۔ اب جو میں سمجھانا چاہتا ہوں بہت غور سے سنیے گا، زندگی میں کبھی بھی پہلی مرتبہ، فرسٹ ٹائم کوئی انسان گناہ کرنا چاہتا ہے پہلی مرتبہ زندگی میں، تو اس کے دل کی کیفیت کے بارے میں وہ خود سمجھ لے۔
اندر سے دل کہتا ہے کیا کرنے جا رہے ہو، پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، گھبراہٹ ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے۔ اللہ نہ کرے اگر کسی سے زندگی میں پہلی بار کوئی گناہ ہوا ہو تو اس وقت کو وہ یاد کرے کہ جب کبھی وہ گناہ کی طرف بڑھ رہا ہوگا تو اندر سے اس کا ضمیر ملامت کر رہا ہوگا، مت کر مت کر۔ یا اللہ اندر سے یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جواب ملے گا اللہ نے دل ہی ایسا بنایا ہے اور ضمیر ہی ایسا بنایا ہے، اور اس میں یہ بات رکھ دی ہے اللہ نے کہ بھلائی کے کام کے کرنے میں ہچکچاہٹ نہیں، اور برائی جب کوئی کرنے جاتا ہے تو ضمیر کی آواز آتی ہے مت کر مت کر مت کر۔ ایک اور مقام پر اللہ عز و جل نے فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، بے شک ہم نے ان کو راستہ دکھایا، اب چاہیں تو شکر کریں اور چاہیں تو ناشکری کریں۔ اب آپ دیکھیں یہ بھی فطرت کی کیفیت ہوتی ہے، یہ بھی فطرت کا تقاضا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ اگر کسی کے ساتھ بھلائی کا کوئی کام کرتے ہیں، پانی ہی پلانے کا معاملہ لے لیجئے، تو آپ کی طبیعت میں یہ چیز ہوتی ہے کہ یار یہ شکریہ تو کہے، آپ کی چاہت ہوتی ہے نا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر کوئی شخص کسی پر احسان کرے، کوئی بھلائی کا معاملہ اس کے ساتھ کرے، تو یہ اندر سے تمنا ہوتی ہے کہ یہ مجھے تھینک یو کہے، میرا شکر ادا کرے، یہ ساری چیزیں کرے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس خدا نے تمہیں بھلائی کی توفیق عطا فرمائی، اسی رب قدیر نے تمہارے دل میں یہ تمنا بھی رکھی کہ تمہارے ساتھ کوئی حسن سلوک سے پیش آئے تو تم اس کا شکریہ ادا کرو۔ اب یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ جب بندہ کسی پر احسان کرے تو بندہ بندے کے شکر کو بجا لانے کی تمنا رکھتا ہے، تو جس خدا نے تم پر احسان کیا ہے وہ خدا بھی چاہتا ہے کہ میری اتنی نعمتوں پر تم چاہو تو شکر کرو، تم چاہو تو ناشکری کرو، اور اگر تم نے شکر کر لیا تو میرا مولا فرماتا ہے میں تم کو عذاب نہیں دوں گا بلکہ شکر کے عوض میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا۔ زمینیں پیروں کے نیچے سے نکل رہی ہیں، ضمیر کی آواز دبا دی ہم نے، ضمیر کی چیخ کو ہم نے دبا دی، اور یہ دل کے اندر یہ ساری چیزیں کون پیدا کر رہا ہے؟ یہ اللہ۔ اب اگر تم جنگل میں ہو، بیابان کے اندر ہو، ایسی جگہ ہو جہاں تمہیں کوئی تقریر سنانے والا بھی نہیں ہے، تو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کیا کروں، ارے نادان، کوئی ہو یا نہ ہو، اللہ نے تجھے فطرت کے اندر بتا دیا ہے، فہم عطا فرمایا ہے، ضمیر تجھے عطا کیا ہے، جب بھی تو بھلائی کرے گا تیرا ضمیر تیری تعریف کرے گا، اور جب تو برائی کرے گا تیرا ضمیر کہے گا مت کر، تو ضمیر کی آواز پر لبیک کہتا ہوا نظر آ۔ تو اب کوئی آپشن نہیں ہمارے پاس، کوئی ایکسکیوز نہیں ہمارے پاس، کوئی بہانہ نہیں۔ تو ہدایت کا ایک ذریعہ اللہ نے فہم و فطرت، کوئی ایکسکیوز نہیں ہمارے پاس، کوئی بہانہ نہیں۔ تو ہدایت کا ایک ذریعہ اللہ نے فہم و فطرت رکھا، اور اس کے بعد اب آئیے شہر میں رہنے والے، مساجد جہاں پر آباد ہیں یا قائم ہیں وہاں رہنے والے، بلکہ سارے
इंसानों के लिए अल्लाह ने एक दूसरा जरिया भी रखा। हिदायत के 3 जरिए हैं, एक तो फहम व फितरत हो गई, अब दूसरा जरिया भी अल्लाह ने रखा। वो दूसरा जरिया कौन सा है? नबी, रसूल और उलमा और औलिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत खत्म हो गई, और मैं तो हमारी इस मस्जिद के बनाने वालों को, आबाद करने वालों को बताऊं कि मुसलमानों अपनी किस्मत पर नाज करो कि हुजूर से पहले मस्जिद बनाने का काम सिर्फ अंबिया करते थे। ये हुजूर का सदका है कि हुजूर की उम्मत को भी इस काम की अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई। तो नाज़रीन, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर वीडियो को लाइक करो, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करो, और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर बला मुसीबतों से, परेशानियों से, आफतों से, बीमारियों से हिफाजत फरमाए। तो चलिए नाज़रीन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।